اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اللہ تبارک تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا۔ خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم کما وصف لکم، رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی اس حدیث میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو اللہ تعالیٰ دہکتی آگ سے پیدا کیا، اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹی سے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ ملائکہ کی ذمہ داریاں ہیں۔ ملائکہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، لا یعصون ما امر اللہ ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کی یہ مخلوق ایسی ہے کہ یہ اللہ کی ایک پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ ان ملائکہ کے کئی کام ہیں، بے شمار کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی خدمت کے لیے ملائکہ کو مقرر کر رکھا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یحفظون من امر اللہ، بندوں کو اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ ملائکہ بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے، جو مسلمان بندہ رات وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بستر پر سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو اس کو اس کی رات میں لاحق ہونے والی، پریشانی میں مبتلا کرنے والی بلاؤں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بہرحال بے شمار ان کے کام ہیں۔ ایک بات یہ ہے، یہ ملائکہ اتنی ساری ڈیوٹیاں انجام دینے کے باوجود اللہ کے بندوں سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ مخلوق انسانوں سے محبت کرتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان کیا کہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اپنے مومن بندوں پر نازل فرماتا ہے۔ اللہ اپنی رحمتوں کو، اپنے فضل کو مومن بندوں پر نازل کرتا ہے، اور ملائکہ مومن بندوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ملائکہ مومن بندوں کے لیے جو ایمان والے ہیں ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی نہیں، قرآن مجید میں یہ بھی بیان کرتا ہے، وہ ملائکہ جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اس کا عرش پکڑے ہوئے ہیں، یہ ملائکہ اپنے اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ الذین یحملون العرش، وہ ملائکہ وہ جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، یستغفرون للذین آمنوا، یہ لوگ، یہ ملائکہ ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ ان ملائکہ کی دعاؤں کے یہ لوگ مستحق ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ ملائکہ اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ تو ان کو معاف کر دے، وتب علیہ، ان کو معاف کر دے، اور پھر ان کو جنتوں کے اندر داخل کر دے۔ یہ ملائکہ کی ڈیوٹیاں ہیں۔ جو مومن بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ملائکہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز میں
ملائکہ شریک ہوتے ہیں، نماز میں ملائکہ شریک ہوتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایمان کی آمین کے ساتھ، ایمان کی آمین کے ساتھ آمین کہتا ہے، اس کی آمین ملائکہ کے ایمان کے ساتھ موافقت کر جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصلی کی مغفرت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنی امت کو، جب امام آمین کہا اور ایمان کے آمین کے ساتھ آمین کہا کرو۔ اب لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، زور سے بولنا چاہیے، ہلکو آہستہ بولنا چاہیے، لیکن یہاں ذرا الفاظ پر غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو بات واضح ہوتی ہے۔ آمین کی موافقت ملائکہ کے ساتھ ہو، نہ چلانا ہے نہ سری بولنا ہے، آدمی ایک میڈیم آواز میں آمین کہنا چاہیے۔ اتنی پیاری دعا سورہ فاتحہ، اتنی پیاری دعا ہے کہ اس دعا کے بعد آدمی کو لازماً آمین کہنا چاہیے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو معلوم ہے ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ صفوں کو درست کیجئے، خلل کو بھرتی کیجئے، جگہ آپس میں مت چھوڑیے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مصلی یصلون الصفوف، جو نماز میں صفوں کو جوڑتے ہیں، صفوں کو ملاتے ہیں، ان پر ملائکہ دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کر، کیونکہ اس نے سب کو جوڑا ہے، اور جو گیپ ہے دو آدمیوں کے درمیان، دو قدموں کے درمیان، اس کو اس نے بھرتی کیا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کر۔ یہ کوئی مسلک اہل حدیث نہیں ہے، یہ مسلک اہل حدیث نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سد الخلل، امام بار بار کہتا ہے کہ اپنے صفوں کے اندر خلل کو، جو گیپ آپ 1-2 انچ کا رکھ کر کھڑتے ہیں، اس گیپ کو ختم کرو، مل کر کھڑے رہو، قدم ملا کر کھڑے رہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کہی جاتی تو آپ کندھوں کو دیکھتے تھے، برابر ہیں کیا کندھے بول کر، یہاں تک صفوں کی درستی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملائکہ کے دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں۔ بعض مصلیوں کی عادت ہوتی ہے، آتے ہیں جہاں ان کو جگہ پسند آتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی من پسند جگہ ہے، وہاں بیٹھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ یصلون فی الصف الاول، جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ جو لوگ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ اب سوچیں ہم اتنی محنت آخر کیوں کر رہے ہیں؟ ان نمازوں کو آنا، گھر سے چل کر آنا، یہ سب ہماری اپنی آخرت کے لیے تو ہے۔ ذرا آگے بڑھ کر پہلی صف میں جگہ پائیں، اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں وہ صف جو دائیں طرف ہوتی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں دائیں صف پر ہوتی ہیں۔ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز کے دوران چند کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کلمات کہنے والے کون تھے؟ صحابہ ڈر گئے، معلوم نے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ تو ایک صحابی ڈرتے ہوئے گھبراہٹ سے کہا اللہ کے نبی میں نے بے ساختہ یہ الفاظ کہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے پہلے ان کلمات کو لکھنے کے لیے دوڑ کر رہے تھے،
ان کے درمیان مسابقہ تھا۔ وہ کیا تھا؟ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا ایک مصلی پڑھتا ہے، امام بھی پڑھتے ہیں، اور یہ دعا قوما کی دعا کہلاتی ہے۔ رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہتے ہیں، ایک قوما میں پڑھنے کی دعا۔ یہ دعائیں یہ سب ہمارے اپنے فائدے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد جو آدمی اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مصلی نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے ملائکہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ وتب ورحم، اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما، اے اللہ تو اس کی توبہ کو قبول کر، اے اللہ تو اس پر رحم فرما۔ یہ ملائکہ کی دعا کا مستحق مصلی سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ما لم یؤذی او لم یحدث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک مصلی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یا اس کی وضو نہ ٹوٹ جائے، جب تک آپ بیٹھے ہیں اپنے مصلی پر، اپنی نماز جہاں آپ نے پڑھی ہے آپ وہاں بیٹھ کر آپ ذکر کرتے ہیں یا خاموش بیٹھتے ہیں وہ الگ بات، لیکن جب بیٹھے ہیں آپ مصلی پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملائکہ کی دعا کے مستحق بنتے ہیں۔ ہماری عادت سلام پھیرتے ہی بات کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی اٹھ کر جاتے ہیں، یہ کیا ہم اصل میں کیا ہے؟ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشخبریاں جو بشارتیں ہمیں سنائے ہیں، یہ کیا ان کو آبجیکٹ نہیں، ان کو آکار نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم جلدی قبول نہیں کرتے، یہ سب روحانی چیزیں ہیں۔ جب ہماری آنکھ بند ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہم پہنچیں گے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ ان سب چیزوں کا کاش ہم اہتمام کرتے، اگر ہم ان چیزوں پر عمل کرتے تو مفت میں نیکیاں کما کر جاتے۔ یہ پیسہ خرچ کیے بغیر نیکیاں کمانے کے یہ اعمال۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اسید بن حضیر غالباً تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو ان کا بچہ سویا ہوا تھا، ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا بہت زیادہ ناچنے اچھلنے کودنے لگا۔ اسید بن حضیر پڑھتے پڑھتے خاموش رہ گئے، پھر وہ خاموش ہوا، پھر پڑھنے لگے، پھر وہ اچھل کود کرنے لگا۔ یہ ایسا ہی ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہیں بچہ کچلا نہ جائے میری تلاوت کے دوران۔ تو صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ ذکر کیا، ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا حذیر اگر تم پڑھتے رہتے تو تم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے کہ اللہ کی مخلوق فرشتے کیسے ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں بات بتائی جا رہی ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے ملائکہ اس سے قریب ہوتے ہیں، فرشتے اس سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تلاوت کی عادت ڈالیں، تلاوت کرنے کو اپنا ایک کام سمجھیں، ایک ضروری کام سمجھیں۔ تلاوت اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کرتی ہے، اللہ سے محبت پیدا کرتی ہے۔ تلاوت انسان کو آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے۔ تلاوت سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پیسے، عہدے، عزت انسان کے دل کو سکون نہیں پہنچاتا دوستو۔ اللہ تعالیٰ کی یاد، یہ قرآن کی تلاوت اور یہ نمازیں انسان کو راحت اور سکون پہنچاتی ہیں۔ اس کا اہتمام کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کو معلوم ہے ہمارے اپنے کئی دوست اور احباب ہیں، رشتہ دار ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں بیمار ہوتے ہیں، ہماری اپنی بستی میں ہوتے ہیں، دور ہوتے ہیں، محلے میں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی من آدھا مریضاً غدوتاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی مسلمان
ایک آدمی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح کے وقت میں جاتا ہے، صبح کے وقت میں جاتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں حتیٰ یمسیہ، یہاں تک کہ شام ہو۔ صبح آپ جا کر عیادت کر خیریت کے بھی کیسی ہے طبیعت، پہلے سے آپ اچھے ہیں کیا، اللہ سے امید رکھو، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے کرے گا، تو میٹھے بول بول کر آئیں۔ ہم عیادت کا مطلب کیا سمجھ گئے ہیں، فروٹ لے جانا، بریڈ لے جانا، کیا تو ایک توشہ لے جانا۔ جب عیادت، یہ سب چونچلے چھوڑو، آپ کی دعا کا مستحق ہوتا ہے بیمار، آپ کی صورت کو ترس رہا ہوتا ہے بیمار، جب آپ جائیں گے اس سے مصافحہ کریں گے، اس کے سامنے بیٹھیں گے، 1-2 منٹ اس سے بات کریں گے اور دعا پڑھ کر آئیں گے، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر، تو اس کا رواں رواں خوش ہو جائے گا، دشمنیاں دوستیوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ سب اسلامی نسخے ہیں جو بغیر پیسوں کے آدمی عداوتوں کو، کدورتوں کو، نفرتوں کو، حسدوں کو ختم کر کے محبت کے بیج بو سکتے ہیں۔ ہم عیادت بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر شام میں آپ عیادت کرتے ہیں کسی مریض کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ملائکہ کی دعا کا مستحق صبح تک ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، لہو قریفاً فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک باغ مقرر کر کے رکھا ہے جو اس کے لیے تحفے میں دیا جائے گا۔ معمولی چیز دیکھیے، عیادت معمولی چیز ہے، لیکن یہ عبادت کے طور پر ہم اس کو انجام دیتے ہیں تو اس کا یہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ جو لوگ دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، جو لوگ دین پر ثابت قدم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے سے ان کی تائید کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ قالوا ربنا اللہ، جو لوگ میرا رب اللہ ہے کہتے ہیں، حالات کتنے بھی سنگین کیوں نہ ہو، کتنے ہی پریشان کن کیوں نہ ہو، توحید کا دامن نہیں چھوڑتا، توحید پر قائم رہتا ہے، غلط باتوں میں نہیں پھنستا، بدعتوں سے دور رہتا ہے، شرکیہ کاموں سے دور رہ کر اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں لا تحزن، تم غم نہ کرو اور نہ تم کو کسی قسم کا خوف ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تم کو ضرور حاصل کر رہے گی۔ لہٰذا دوستو، یہ ملائکہ میرے اور آپ کے ساتھ جو ہوتے ہیں، ان کی جو خدمات ہیں یہ انسان کی، مسلمانوں کی، انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ملائکہ ہیں۔ بس اتنا ہی نہیں، جو مسلمان فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرنے والوں کے نام رجسٹر میں، دفتر میں لکھے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ نام پیش ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے آپ لوگوں کا کہاں سے آنا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں مسجد سے آ رہے ہیں، تو تم نے کن کن کو دیکھا، نام پڑھے جاتے ہیں۔ میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا، تو کہتے ہیں کہ ہم جب گئے فجر میں ڈیوٹی ہماری بدل رہی تھی، ہم جب گئے چارج لینے کے لیے تو تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم عصر میں واپس آ رہے ہیں اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے تو یہ تیرے بندے نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے کیا چاہتے ہیں، اللہ یہ تیری رضا چاہتے ہیں اور کیا طلب کرتے ہیں، جنت طلب کرتے ہیں۔ کس سے یہ لوگ پناہ مانگتے ہیں، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے جنت یا جہنم کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھ لیتے تو سارے دنیا کے معام جھنجھٹوں سے دور ہو کر صرف تیرے عبادت میں لگے رہتے۔ یہ ملائکہ کے نزول ہونے کا وقت ہے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ فجر کی نماز میں اکثر لوگ غفلت کی نیند سوتے ہیں، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع
यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मोमिन बंदे वो हैं जो तहज्जुद छोड़ो, फजर की नमाज के लिए अपने बिस्तरों को छोड़कर अल्लाह ताला की निदा की तरफ लौटते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाज़िरी देते हैं। इतना ही नहीं, ये नाम उनके अल्लाह के पास पहुँचते हैं। असर की नमाज में हम बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह। जो लोग गफलत करते हैं उनको इस गफलत से निकलना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज एक मरतबा जंग की वजह से असर की नमाज मुअक्कर हो गई, आपकी क़ज़ा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की, अल्लाह इनके घरों को आग से भर दे, इस किस्म की बद्दुआ आपने फरमाया। और आपने फरमाया जिसकी असर की नमाज फौत होती है, सुन लो, अगर उसकी दुनिया और उसकी दुनिया की सारी दौलतें अगर नुकसान हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन असर की नमाज छूटती है तो उससे बड़ा एक खसारा है। कितनी बेदर्दी से हम नमाज़ों को ज़ाय करते हैं, कभी हिसाब करते हैं? हम कितनी नमाज़ों को बेपरवाही से छोड़ते हैं। हमारा दिल कहता है कि जाना चाहिए, लेकिन नफ्स कहता है बाद में भी पढ़ सकते हैं ना भाई, वहाँ जाकर 5 बजे की नमाज़ पढ़ेंगे, वहाँ जाकर 5:15 बजे की नमाज़ पढ़ेंगे। ऐसे ही मगरिब की नमाज़ आ जाती है। दोस्तों, ये नेकियां सोच कर नहीं, जब मन में आता है फ़ौरन उस नेकी को कर गुजरना चाहिए। मालूम नहीं क्या हालत होते हैं, कैसे इंसान के लिए परेशानी आती है। आपको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला मेरी आपकी दरूद, मेरे आपके सलाम को पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला मलाइका की एक टीम मुकर्रर कर रखा है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं। बाज़ लोग हाजी साहब से दरख्वास्त करते हैं, हाजी साहब जा रहे हैं रोज़े पर, जाकर मेरा सलाम कहना। अल्लाह के बंदे, यहाँ सलाम पर यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, आपके दरूद वहाँ पहुँचता है। हाजी साहब को क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं आप यहाँ खुद आप अपने आमाल के ज़िम्मेदार हैं। ऐसे बहुत सारे आमाल हैं दोस्तों, जिनको मुसलमान अगर होश के साथ, ज़रा शऊर के साथ इबादत की तरफ तवज्जो दे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के, उसकी मदद के और उसके बख्शिश के हम मुस्तहिक़ बनते हैं। एक जुमा को ले लीजिए, आज का दिन, अब का वक्त आपको बार बार बताया जाता है, मलाइका जुमा के दिन तशरीफ़ लाते हैं, दरवाज़े पर बैठे रहते हैं। सारी हदीसें सही हैं, इस पर किसी का कलाम नहीं है। जितनी बातें मैं आपको बताया हूँ, आप हदीसों को, किताबों को खंगाल डालिए, किसी हदीस पर कोई कलाम नहीं है, सबका मुत्तफ़क़ फ़ैसला इन बातों पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मलाइका रजिस्टर लेकर बैठे हैं, फल अव्वल जो पहले आता है उसका नाम, जब पूरा नाम लिखा जाता है, जब खतीब मेंबर पर सवार होता है, अस्सलामु अलैकुम कहता है, दफ्तर बंद करते हैं, आकर मलाइका मस्जिद में खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। ये क्या है? क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो दिला रहे हैं? ताकि आदमी अपनी आखिरत को बनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? एक जुमा की नमाज, एक जुमा से अगले जुमा तक, जो गुज़श्ता जुमा से अब तक हमने जो छोटी मोटी गलतियाँ की, इन सब का कफ़ारा ये जुमा है। हम समझते हैं कि नमाज ही अल्लाह के बंदे, नमाज के साथ खुतबा भी है। ये खुतबा जिसको अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में है, तरकू का क़ाइमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इतने नादान हैं ये लोग कि आपको खुतबा देते हुए हालत में छोड़कर चले गए थे। तो खुतबा छोड़ना नादान भी। आप समझते हैं कि पुराने बातें, तब कहाँ से 90 बातें लाकर बोलना, आपको बोलो देखेंगे। ये 1440-25 साल का मज़हब है, अब नए नए बातें कहाँ से लाकर बोलेंगे आपको? ईमान की ताज़गी की बातें, आखिरत को याद दिलाने वाली बातें, इंसान को इंसान बनाने वाली बातें जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, उन्हीं को अच्छे तरीके से बताना जुमा का खुतबे का मकसद है। लिहाजा दोस्तों, अज़्म कीजिए, इरादा कीजिए, ये जो छोटी छोटी बातें जो हम कर सकते हैं, सफ़ों की दुरुस्तगी, मिलकर खड़ा होना, ये मसलक नहीं बोल रहा हूँ मैं, अच्छा याद रखिए, मैं मसलक की तबलीग कभी अब तक खुतबे जुमा में नहीं किया। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपको सुना रहा हूँ।
من وصل الصفوف ومن فرج الصفوف رفع اللہ بہا درجۃ، رواہ ابن ماجہ۔ اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صفوں کو جوڑتا ہے، جو صفوں کے گیپ کو بھرتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ملائکہ آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہو۔ جو آمین کی آواز کے ساتھ ملائکہ کی آواز ملتی ہے اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ عیادت کرو، یہ ملائکہ کے دعاؤں کے مستحق بنتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان کہ نماز کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھے رہو، اس سے تمہارے گناہ کے مغفرت، رحم کی دعا اور ساری چیزیں تمہارے لیے ہوتی ہیں۔ ایک آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملائکہ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ پہلے اس کو ان چیزوں کا عطا کر۔ آپ اپنے بھائی کے لیے، اپنے بہن کے لیے، اپنے رشتہ دار دوست کے لیے اچھی دعا مانگیے، اچھی چیز مانگیے، سب میرے لیے نہیں، اپنے لیے خود غرض نہیں، بلکہ ہم دوسروں کے لیے خیر کا باعث بنیں، دوسروں کو دعائیں دینے والے بنیں، تو خود بخود ہم ملائکہ کی دعاؤں کے مستحق بنیں گے۔ ہمارے مذہب کی، ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ پڑھ کر دیکھیں، کہیں بھی آپ نے خود غرضی کی تعلیم نہیں دی۔ آپ نے ایک عام اصول بتایا، خیر الناس من ینفع الناس، بہلا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ انفع، آپ نے فرمایا جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی فکر کرتا ہے۔ لہذا ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں تو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے لیے پیٹھ پیچھے دعائیں مانگیں۔ ہر آدمی ایک دوسرے کے دعا کا محتاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرے کے لیے بھیج رہے ہیں، مدینے کے باہر آپ نے کھڑے ہو کر کہا میرے بھائی، آپ نے کہا میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عمر سے کہ میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ اس سے بڑا اعزاز عمر کہتے ہیں اس دن مجھے جتنی مسرت خوشی ہوئی میں اس کو بول نہیں سکتا۔ لہٰذا ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث بنے، دعائیں کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بننے، ایک دوسرے کو دعائیں دینے والے اور رہتی زندگی میں اپنی آخرت سنوارنے والے بنا۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، ماں باپ کی مغفرت فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی اولاد کو ان کی خدمت سے دعائیں لینے کی سعادت نصیب فرما، بچوں کو اچھے جوڑے نصیب فرما۔ مولا قرض داروں کو قرض ادا کرنے کے لیے ان کی کمائی میں خیر و برکت عطا فرما، بچوں کو علم اور ہنر کے لیے سینے کھول دے۔ جو مسائل ملک کے باہر کے ہیں اللہ تو بہتر جانتا ہے، ہمارے لیے وہی فیصلے فرما جو ہمارے حق میں اچھے اور صحیح ہیں۔ اللہ جب تک رکھ دنیا میں عزت اور آبرو سے رکھ، جب بھی موت دے اللہ تو کلمہ طیبہ پر اپنوں کے درمیان موت نصیب فرما، آمین۔